مختارات من ادب العرب الجزء الثانی قسم النثر صفت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حالات اور ان کی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ أَسْمَعَ وَإِذَا مَشَى أَسْرَعَ وَإِذَا ضَرَبَ أَوْجَعَ، جب مارتے تو پھر اچھی طرح مارتے۔ اب اس جملے کا مطلب وَإِذَا ضَرَبَ، جب مارتے، أَوْجَعَ درد کے ساتھ مارتے، یعنی پوری سزا دیتے تھے، یہ مطلب ہے۔ رعایت نہیں ہوتی تھی، امیر ہو غریب ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، برابر سزا میں سارے برابر۔ وَإِذَا ضَرَبَ أَوْجَعَ باب فعل سے۔ وَهُوَ النَّاسِكُ حَقًّا، حقیقی اللہ والے تھے وہ۔ ناسک جمع نساک، دین پر چلنے والے۔ وَهُوَ النَّاسِكُ حَقًّا، وہ سچے دیندار تھے۔ ناسک جمع نساک۔ یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتے۔ سوق جمع اسواق۔ یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتے۔ وَيَطُوفُ فِي الطُّرُقَاتِ، راستوں میں گشت کرتے خلیفہ ہو کے۔ بازاروں میں کس لیے چلتے ہیں؟ دیکھتے کہ مال کوئی غلط تو نہیں بیچ رہا، کسی پہ ظلم تو نہیں ہو رہا، ناانصافی تو نہیں ہو رہی، چور بازاری تو نہیں ہے، مال رشوتوں اور سود کے ساتھ تو نہیں بیچا جا رہا ہے۔ یہ ایک حاکم کا فرض ہے کہ وہ بازاروں پہ کنٹرول رکھے، استحصال نہ ہو۔ یمشی فی الاسواق ویطوف فی الطرقات، چوراہوں پہ راستوں میں گشت کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں برائیاں ختم ہو گئی تھیں، بازاروں کے نظام درست ہو گئے تھے۔ وَيَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے۔ فی قبائلہم، ان کے قبیلوں میں جا کر، قبیلہ کی جمع قبائل۔ وَيَقْضِي، فیصلہ کرتے۔ بَيْنَ النَّاسِ فی قبائلہم، لوگوں میں جا کر ان کے قبائل میں۔ ہر قبیلہ اپنی جگہ پر سیٹ تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر ظلم نہیں کر سکتا تھا، ایک گروہ دوسرے گروہ پر ظلم نہیں کر سکتا تھا، ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے پر ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت انصاف کا تھا، محبت کا تھا، یکتائی کا تھا، اتحاد کا تھا اور خوشحالی کا تھا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی خصوصیات ہیں۔